قرآن دے وچ ترے مقامات ایسے ہیں اگرچہ اساں اپنی قدر بھول چکے ہیں، اپنی شان بھول چکے ہیں، اپنا مقام بھول چکے ہیں، جڑی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے دنیا کی خاطر کو اساں پسے بھول چکے۔ اللہ نے جب پیدا فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ہر شے کا پیدا فرمائی ان کی خوبصورتی اپنی جا دے، گلاب کا پھول دیکھو ان کی خوبصورتی اپنی جا دے ہے، چمیلی کا پھول دیکھو ان کی خوبصورتی اپنی جا دے ہے، بکری دیکھو ان کی خوبصورتی اپنی جا دے ہے، گاں دیکھو ان کی خوبصورتی اپنی جا دے ہے، انسان میں بڑیاں بڑیاں خوبصورتیاں پہاڑیاں بنائیاں، بڑے بڑے آبشارے بنائے، بڑے بڑے جنگلات بنائے، سب کچھ بنایا، کہیں خوبصورت نہیں آتا، صرف انسان دیکھو آکھے جی واسطے کہ تیرے سر دے اوپر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج لگایا۔ وہ تاج کیا ہے؟ وہ عزت کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ انسان تیرے وچ کیڑی شے اللہ نے نہیں رکھی؟ اللہ نے بڑا اچھا انصاف فرمایا کہ جے میرے تے تاج پوائے تے مقصد کیا ہے؟ درخت عبادت کریں دے، پتھر اللہ کی عبادت کریں دے، کوئی پاکی بیان کریں دے، کوئی تسبیح بیان کریں دے، کوئی تکبیر بیان کریں دے، کوئی سجدہ کریں دے۔ انسان اللہ نے ایک زبان عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی پاکی بیان کر، ایک کسانی عطا فرمائی ہے، تو جھوک دے اللہ کو سجدہ کر، اللہ نے ایک حق عطا فرمایا، تو اللہ کی کتاب کو پکے جڑے پڑھتے اکھی عطا فرمائی ہے، زیارت کرے تھے زبان نہ پڑھتے، اللہ فرمائے سر دے بارہ کھل دے پیر نہ ہوتی کہ کوئی عبادت خاص ہے، تو عبادت کرے نہ رہے، میں رب کو سجدے کرے نہ رہے، ہی واسطے اللہ نے فرمایا کہ بندے اساں تے کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان دے دل کو اساں مقصد ہے پیدا ہی واسطے کیتے کہ تو ساری عبادت کر اور اپنی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تھوڑا سی واقعہ کربلا کو ٹیسٹ کریں کیونکہ اگر محفل تھی کربلا والے کا ذکر نہ تھی تو محفل ضروری ہے۔ میں تھوڑا سی کیونکہ گھرانہ ایسا ہے والوں سے ادب کر رہے ہیں، تاریخ میں پڑھی ہے، رات میں مطالعہ کرنا بھی جذبات خالی چیزیں محبت سے خلاف لحاظ ہے، تاریخ کے پہلا قتل جرا کیے حابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے، لیکن مارنے والا دشمن ہے، انہیں حضرت زکریا کو شہید کرنے والے کافر ہیں، انہیں حضور علیہ السلام کی جماعت کو دیکھو کتنے صحابہ کو شہید کیا، حضرت خبیب کو قتل کیا، حضرت زید کو قتل کیا، بلال حبشی کو پتھروں سے نکایا کیا، امیہ بن خلف نے ظلم کیتے، لیکن یہ جڑا گھرانہ ہے حسین کا گھرانہ ہے، یہ کو کلمہ پڑھنے والے نے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب تجھے میرے کفار نے پکڑا، اگر خبیب تو کلمہ چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، دیکھو ایسا چھوڑ دینے ہیں، خبیب نے آتا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، جان بن سکتی ہے، موٹی موٹی سن سکتی ہے، ماں تینوں بن سکتے، ہڈیاں توڑ دے، کتے نے کو چھڑ دو، لیکن خبیب کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت زید کو آٹھا گیا، زید نے کہا ایک پاسے تو ہوئے، ایک پاسے تیرا نبی ہوئے، تیرے نبی کو معاذ اللہ قتل کیتا بنے، تیرے کو چھوڑ دیتا بنے، تیرے کو گوارا ہے۔ حضرت زید نے کہا کلام ہی نہیں، میں حضور سے نہ لین دینال ذکر والی مٹی سے قربان کیا۔ انہاں کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ جڑے کلمہ نہ پڑھتے ہیں، جڑے حضور کو نہ مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا حضرت امیر حمزہ کو جیل شہید کیا گیا، موسیٰ کیا گیا، یعنی پل کٹے گئے، نک کٹا گیا، بازو الگ کیتے گئے، کلیجہ کٹا گیا، دل کٹا گیا۔ حضور علیہ السلام نے لکھا خبر دامن نہ چھوڑا، لیکن حسین
ایک عبادت کروا دی ہے ایک پاس لاشا کوئی نہ ایک پاس سجدے سے میرے بھائیوں اسا حسین کا قرض کر رہے اسا حسین کا قرض کر رہے وہ کہنے وقت آج ساری نوجوان نسل دین کو بالکل غافل ہے آج والد ہے آگے کہ میری اولاد جیڑی ہے دعا کرو سیدھے راہ دے چل کو گئے سیدھا راہ کیڑا ہے اور رستہ کیڑا ہے اسا خود کرا کوشش کی تھی کہ اپنی اولاد کو سیدھے راہ لاؤ ایک کوئی آنکھ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا آخری نبی بنے نبوت کو پہرا دینے والے صحابہ شہید کی طرح کہ میرے کنبے کی باری رہی ہے حضور سے خان مارنے کی باری رہی ہے بل 6 مہینے تو تعلیم کی باری کہ حضور سے خان مارنے کا سارے اتنے چاہتے ہیں آج سارے کشمیر سارے بھینی سارے بال دیوا کی دیکھتے ہیں فلسطین دے وچ دیکھو کہ دنیا کے ہر حصے اتنے دیکھو میرے بھائیوں جہاں تو زمین کو مڑے دے پہلے والے اتنے ذلت آنی پئی ہے دین سے خادم کرو دین سے محبت کرو دین سے ان کے عمل کرو والے دیکھو قیمت والی بھی مدد آتی ہے آخری واقعہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جنہاں جنا حضرت سفینہ ہے سفینہ عربی کشتی کو آتے ہیں آپ سفر دے گئے رستے دے وچ جے ویلے آپ سمندر ہے یہ دریا ہے کشتی ٹوٹ گئی سارے لوگ غرق ہو گئے حضرت سفینہ دے ہاتھ ایک پھٹا لگا آپ پھٹے دے چلتے ہوئے کنارے دے پہنچے ایک جنگل ہے بل جنگل دے وچوں آپ جے نکل پئے ایک شیر آیا ہاتھ مار دیا دے جے آپ حملہ کر دیا حضرت سفینہ نے کہا او شیر کہ پتہ نہیں میں کون ہوں یہ پیچھے پاور ہے پیچھے جرأت ہے پیچھے سیدی پوسٹ پڑائی ہے حضور کی نظر کرم ہے مان ہے جڑا حضور کا غلام ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں آ سکتی حضرت سفینہ نے فرمایا میرے کو پیچھے آ میں وہ پتہ نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں میں حضور کا نوکر ہوں میں حضور کا خادم ہوں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں حضرت سفینہ فرمانے وہ شیر میرے سامنے جڑے لایا نا جھوک دیا مٹھا جھکا ہی تو تھی آپ فرمانے میرے اکو کو ٹوٹا لیا میں رستہ لینا لیا میں جنگل کا راستہ کر دے جب میرے آبادی میں پہنچا شیر واپس چلا گیا میں اکا آ گیا اتو نتیجہ یہ نکلا میرا حضور کا ٹھیک ہے سب کو جو الحمد میرے بھائیوں میرے دوستوں ایسا مرنا ضرور ہے دنیا کو خیر بات آخر حضرت علی کو ایک شخص آیا آج حضور دال میں مکان کھنڈا پینا ایک پلاٹ کھنڈا پینا اُدھا دستویر سوسا لکھنے اُدھا دستویر آج کل رکشا نبیس کو میں نے ہیں اسلام فروش کو لیندے ہیں انہاں کو لکھ میرے ہیں حضرت امیر المؤمنین بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں علی حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمایا دستویر لکھنا میں سن کے پہلے آگے چیز سناؤ فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک دھوکھا کھاون والا شخص دھوکے کھاتے ہوئے شخص کو ایک پلاٹ حصت ہے انہیں حدود اربع ہیں کہ موت ہے ایک پاسو بے پاسو قبر ہے بے پاسو میدان محشر ہے چوتھی جیڑی حد ہے کوئی پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے جب نے فرمایا نا شخص نے دھاڑ مار کے جنگل کی طرف نکل گیا فرمایا بندے تو دھوکے پیے جب نے وقت سے اجل آمنے پتہ نہیں لگنا کہ میں روح کب گئی کہ میں موت گئی اللہ تبارک و تعالی حق ایمان والی موت عطا فرماوے میرے چند جملے چند کلمات اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دے ان کا ثواب اور ہم بھی روح کو پہنچاوے اللہ تبارک و تعالی کی محرم دے سکے کربلا دے سکے شہداء کربلا دے سکے مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا فرماوے
جتنے بھی سارے مسلمان دنیا میں پردہ کر چکے تمام کی کامل اور اکمل بخشش فرمائے آمین و علیہ السلام